والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ. یعنی آقا فرماتے جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا ہے، ہم نے بھی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے. 100 ظلم کیے تم نے، ایک آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا، یہ ظرف ہمارا ہے. اور بہت مشہور شاعر راحت اندوری نے کہا تھا، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. یقیناً ہندوستان کو جو آزادی ملی ہے، آج ہندوستان آزاد ہے، اس میں ہر ایک کا حصہ شامل ہے، ہر ایک نے قربانیاں دی ہیں، جبھی یہ ملک آزاد ہوا ہے. آزادی خواہ کسی طرح کی ہو آسانی سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. کبھی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی عزت و آبرو کی قربانی دینی پڑتی ہے، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کسی حوالے سے کسی شخص کو، کسی قوم کو، کسی ملک کو آزادی نصیب ہوتی ہے. ہندوستان بھی آزاد ہوا تو یہ آزادی آسانی سے نہیں مل گئی. اہل وطن نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن کچھ خاص لوگ ہیں جو صرف خاص طبقے ہی کو آگے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجاہد آزادی صرف یہی لوگ ہیں، اور حقیقی مجاہد آزادی کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. علماء اہل سنت نے، مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. جانوں کی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، جیلوں میں برسوں یہ پڑے رہے صرف اس جرم میں کہ یہ آزادی کا علم بلند کرنے والے تھے. مسلمانوں نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. لیکن دیکھیں آج انہی لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی غدار وطن بتایا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اس ملک میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے. چلے مسلمانوں نے تو قربانیاں دی، مسلمانوں میں جو سب سے اہم شخصیات مانی جاتی ہیں یعنی علماء کرام، ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں. آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دلی سے لے کر لاہور تک سڑکوں کے کنارے جو درخت تھے، ان سارے درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی. اتنی کثیر تعداد میں علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی پیش کی ہے. آج حال یہ ہے کہ جو دیگر طبقے کے لوگ ہیں وہ تو ہمارے علماء کی قربانی کو پس پشت ڈالتے ہی ہیں. ہمارا کردار خود اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کی قربانیوں کو بیان نہیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم انہی لوگوں کو مجاہد آزادی سمجھتے ہیں جن کے تذکرے بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، جن کے خوب واویلے مچائے جاتے ہیں، جبکہ وہ علماء اہل سنت جنہوں نے حقیقی طور پر قربانیاں دی ہیں ان کے تذکرے نہیں ہوتے ہیں.
اور ہم خود بھی اس سے پہلو تہی کرتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. ہمیں اپنی قوم کو بتانا پڑے گا, ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ اس ملک کی آزادی میں سب سے پہلے, اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلا قدم جس نے اٹھایا اور انگریزوں کے خلاف جس نے جہاد کا فتویٰ دیا وہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. بڑے عالم دین تھے, فلسفی تھے, اور آپ علم منطق میں بڑے ماہر تھے, شاعر تھے, اور آپ صحیح العقیدہ سنی بلکہ سنیوں کے امام اور پیشوا تھے. آپ نے ہی جامع مسجد کی ممبر پر تشریف فرما ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. پھر مسلمانوں نے انتہائی جوش اور ولولے کے ساتھ انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چھیڑ دی. حضرت مفتی صدر الدین آزردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی, تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا. ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں درس نظامی میں, علم الصیغہ. پتہ ہے یہ کن کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ یہ حضرت مفتی عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے. یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی. جب انگریزوں کو پتہ چلا تو انگریزوں نے انہیں کالا پانی کی سزا دی. آپ وہیں جا کر علم الصیغہ تحریر فرمائے, وہی قید و بند کی صعوبتوں میں رہ کر آپ نے علم الصیغہ لکھا. آج ہم ان کی کتابیں پڑھ کر علم صرف میں بڑے ماہر بن جاتے ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں. حضرت مفتی کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عاشق رسول, بہت بڑے عالم دین تھے. کثیر کتابیں آپ نے تصنیف کی ہیں. آپ نے مراد آباد سے تحریک حریت کی سربراہی کی. آپ نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا. تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے. آج حال یہ ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ کے نام بھی نہیں جانتے ہیں. ہم صرف انہی چند گنے چنے کے نام جانتے ہیں اور ہم سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ حقیقی مجاہد آزادی صرف یہی لوگ ہیں, جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے.